دوستوں، آج سفر کی 10 تاریخ دولت والا جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے، جس کا ہر کسی کو شدت سے انتظار تھا۔ اللہ والوں، سفر کی 10 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن جو شخص اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 21 بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، اس کا نصیب بدل جائے گا۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ پورے سال کی عزت اور دولت کا انتظام کرا لے، جو شخص ہر طرح کی مصیبت پریشانیوں سے بچنا چاہتا ہے، سفر کی نحوست سے بچنا چاہتا ہے، سفر کے مہینے میں ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ آج سفر کی 10 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف اور صرف 21 بار اس چھوٹے سے وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لے۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ میں نے سفر کی 10 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن کا شدت سے انتظار کیا، کیونکہ اس مہینے میں سفر کی 10 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ آج تک میں نے جس کو بتایا، اللہ نے ہر مقصد میں کامیاب ہی کیا۔ جس شخص نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، اللہ نے بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب ہے کہ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، پورا ہو کر رہتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے میری حاجات ناممکن ہیں، جو شخص کہتا ہے کہ میری خواہش ناممکن ہے، جو شخص کہتا ہے میں در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر تو دیکھ لے۔ جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ آج میرے کہنے پر سفر کی 10 تاریخ دوسرا دولت والے جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ کتنا کوئی وقت لگ جائے گا؟ اللہ کریم سے جب آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے میں بے حد خوش ہوتا ہوں، اور مجھے حیا آتی ہے کہ میں اگر اس کی حاجت کو پورا نہیں کروں گا پھر کون کرے گا؟ اللہ والوں، آج مومنوں کی عید کا دن ہے۔ آج اگر 1 لاکھ مانگو گے تو اللہ پاک آپ کو 70 لاکھ سے نوازے گا۔ آج کا دن اتنا بابرکت اور اتنا افضلیت والا دن ہے۔ آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جو شخص بھی یہ وظیفہ ماہ سفر المظفر کی 10 تاریخ دوسرے دولت والے جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لے گا، اللہ رب العزت ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بناتا ہے۔ بیٹیاں اپنے روشن نصیب کے لیے پڑھ سکتی ہیں، شوہر کو قابو کرنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو شخص کہتا ہے کہ میرے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، پریشانیاں اتنی ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، ایک ختم ہوتی ہے تو دوسری تیار ہو جاتی ہے، تو آپ نے صرف سفر کی 10 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو سانس بند کر کے 9 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ میں سے جو شخص کہتا ہے میں مقروض ہوں، آپ میں سے جو کوئی بھی مقروض بیٹا ہے، قرض دار بیٹا ہے، قرض سے مکمل خلاصی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ جو شخص کہتا ہے کہ ہمارے گھر سے غربت، تنگ دستی کئی سال سے ختم نہیں ہو رہی، جعلی پیروں فقیروں سے دم کروا لیا، بے شمار ٹوٹ کے آزما لیے، دن رات محنت کر لی، لیکن غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہونے کا نام تک نہیں لیتا، سفر کی 10 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ کر لو۔ یہ ایک ایسا مجرب عمل ہے، ایک ایسا طاقتور عمل ہے،
اس سے پڑھنے کے بعد آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ اللہ والوں، جمعۃ المبارک کے دن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کا دن کہا ہے، مومنوں کی عید کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک ہفتے میں صرف ایک بار آتا ہے اور ہفتے کے 7 دنوں کا یہ دن سردار ہے۔ میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل بھی سردار عمل ہے، سلطان عمل ہے۔ آپ لوگوں نے صرف اس دن آپ لوگوں نے بالخصوص اس عمل کو کر لینا ہے۔ اللہ والوں، یہ دن بڑا طاقتور ہے، بڑا افضل دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعے کے دن آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، رزق اور دولت برساتے ہیں، نور کی بارش ہوتی ہے اس بندے پر جو جمعے کے دن غسل فرماتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، عطر لگاتا ہے، اپنی آنکھوں میں سرما ڈالتا ہے، بالوں میں تیل لگاتا ہے، اللہ پاک کے حبیب کی ہر سنت کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، ناخن تراشتا ہے، زیر ناف بال کاٹتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ پاک کی ذات اس کو نوازتی ہے، جو اس کے حبیب کی نقل کرتا ہے اللہ پاک اس سے خوش ہوتی ہے۔ اور جو بندہ مسجد میں پہلے جاتا ہے، فرشتے اسے پہلے لکھتے ہیں، اور جو بعد میں جاتا ہے اس کو بعد میں لکھا جاتا ہے۔ جو پہلے جاتا ہے اس کی جو مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا حدیثوں کے اندر وہ یہ ہے کہ جو پہلے جاتا ہے نماز کے لیے، اللہ پاک اسے اونٹ ذبح کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو اس کے بعد جاتا ہے اسے گائے ذبح کرنے کا، اس کے بعد دمبے کا، پھر بکری، پھر جو ہے وہ انڈا، پھر مرغی، اس طریقے سے جو ثواب ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جمعۃ المبارک کے دن ایک حدیث میں آیا کہ فرشتوں کی پوری ایک خاص فوج زمین پر اترتی ہے، ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم اور چاندی کے اوراق ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ کون مسلمان کیا کر رہا ہے، کون مسلمان اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جا رہا ہے، کون مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا خیال کر رہا ہے، کون صدقہ و خیرات کر رہا ہے، کون قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ والوں، اس دن آپ لوگوں نے تلاوت بھی بالخصوص کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کے جو مقدر کے ستارے ہیں وہ چمک سکے، اللہ پاک کی ذات راضی ہو سکے، کیونکہ جب اللہ پاک کی ذات کسی بندے سے راضی ہو جاتی ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، پھر اس کے پاس رزق چل کر آتا ہے، کامیابیاں اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جو بندہ آج ماہ سفر کے دوسرے دولت والے جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہے، پورے سال کا رزق اس کی نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، اب عمل کیا ہے، اب وظیفہ کیا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، ذرا آپ لوگ ملاحظہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے آج ماہ سفر کی 10 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن کی خاص دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، آج جو بندہ جس حاجت کے لیے بیٹھا ہے، جو پریشان حال ہے، جو تنگ دست ہے، جس کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، جو بیمار ہے، جو پریشان حال ہے، میرے مولا ہم سب کی تمام پریشانیاں، دکھ درد، تکلیفوں کو دور فرما دے، ہم سب پہ اپنا خاص نظر کرم فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، ہماری زبان کو اخلاق سے پر فرما دے، ہمیں اچھے الفاظ استعمال کرنے والا بنا دے، فوش الفاظ بولنے سے بچا۔
میرے مولا اپنے والدین کی دل آزاری کرنے سے بچا، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا، ہمیں حقوق و لباد پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں میرے مولا ان کو اپنا مکان عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، جن کے بچے بگڑ گئے ہیں، نشوں کی لت میں پھنس گئے ہیں میرے مولا انہیں ان دلدل سے نکال اور دین کی روشنی کی طرف لیا، صراط مستقیم پر لیا۔ بے شک تو مسبب الاسباب ہے، تیری قدرت ہر چیز پر ہے، تو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا میرے مولا ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے میرے مولا، ان کی طرح زندگی گزارنے والا بنا دے، صحابہ کرام کی طرح زندگی گزارنے والا بنا دے، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، ان کے لیے غیب سے مدد فرما، ایسی مدد کا بندوبست فرما کہ دوبارہ کبھی وہ پریشان نہ ہوں، دوبارہ تکلیف کا سامنا نہ کریں۔ انہوں نے بہت تکلیف اٹھا دی میرے مولا، اب ان کی مدد کا فیصلہ فرما دے میرے مولا۔ جو بھی میری بہن رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، جو دعاؤں کے لیے کہتی ہے میرے مولا، ان تمام بیٹیوں کو، ان تمام بہنوں کے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، جن کی شادیاں ہونے والی ہیں شادیوں کے اسباب میں تو غیب سے مدد فرما میرے مولا۔ ان سب بہنوں کو اپنے گھر میں ایک خوشحال زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جن میاں بیویوں کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی ہے، طلاق کی نوبت آ گئی ہے، تڑپنے والی محبت پیدا فرما، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اماں عائشہ صدیقہ کے درمیان محبت تھی میرے مولا، اسی طرح کی محبت عطا فرما، جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آپ لوگوں نے آمین ضرور لکھنا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی، ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے دعا ضرور کرنی ہے، اچھے انداز میں کرنی ہے، آمین کہنا ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ آمین لکھنا ہے۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ لوگ اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نماز فجر کے بعد پڑھنا، فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں جب پڑھ لیں، عصر مغرب عشاء، رات 9-10 بجے تک بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے بس کرنا کیا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ جو جس مقصد کے لیے اس عمل کو پڑھنا چاہتا ہے وہ اپنے خاص مقصد کی نیت کرے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ لوگوں نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، یا خانہ کعبہ کے قریب بیٹھے ہیں، یا مقام ابراہیمی کے قریب بیٹھ کر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ تنہائی میں پڑھنا ہے، یہ نہ ہو کہ موبائل ہاتھ میں ہے، موبائل بھی استعمال کر رہے ہیں، وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو۔ آپ لوگوں نے بالکل تنہائی میں بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگ بالکل بھی کسی سے بات نہیں کریں گے، نہ کسی کو کوئی آواز دے گا، آپ لوگ اس آواز کو سنیں گے۔
تنہائی میں بیٹھ کر آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اور پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل پڑھنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ یا سلامو کا ہے۔ اللہ والوں، یا سلامو اللہ رب العزت کا ایک خاص نام ہے، جس کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والے۔ جب آپ لوگ آج ماہ صفر کی 10 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یا سلامو کو پڑھیں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے لیے سلامتی اترے گی۔ اللہ والوں، سلامتی والا رزق کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جب وہ رزق آ جائے تو پھر وہ کبھی ختم نہ ہو، اس میں برکت ہو، اس کو سلامتی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے اندر کوئی بیماری ہے، کوئی بیماری ایسی جیسے ٹانگوں میں درد ہے، پٹھوں میں درد ہے، کمر میں درد رہتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، اس طریقے کے کوئی بھی آپ کے جسمانی، اندرونی اور بیرونی کوئی معاملات ہیں، تو اللہ رب العزت کے اس نام کی برکت سے وہ تمام کی تمام بیماریاں زائل ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، یا سلامو کا یہ ایسا خاص عمل ہے، یہ ایسا خاص وظیفہ ہے جو آپ لوگ صرف 10 بار کریں گے تو آپ لوگوں کو افاقہ ہوگا۔ آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، بس اس کو ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا سلامو یہ 1 بار ہو گیا، یا سلامو یہ 2 بار ہو گیا، یا سلامو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا سلامو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا سلامو کو صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے، 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے اندر کوئی بیماری ہے تو پھر آپ لوگ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پہ کریں گے۔ اگر گھر میں برکت کی کمی ہے، برکت نہیں ہو رہی اور لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، کثرت سے آپ کے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس دن جھگڑے نہ ہوں، تو پھر آپ لوگ اس وظیفے کو پانی پر بھی پڑھیں گے اور 1 مٹھی آپ لوگ چینی بھی لے لیں گے اور پھر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ یہ اس وظیفے کے طریقہ کار ہیں۔ آپ کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہو، آپ لوگ اس کے مطابق اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، ہر بندوں کی حاجات الگ ہوتی ہے، ہر بندوں کے مقاصد الگ ہوتے ہیں، تو اسی لیے آپ لوگوں کا کوئی بھی خاص مقصد ہے، کوئی بھی خاص آپ لوگوں کا مقصد ہے، تو اس کے لیے آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کر لیں گے۔ جب آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو صرف 10 بار پڑھ لیں، 10 بار یا سلامو پڑھ لیں، پھر آپ لوگ پانی کے گلاس پہ دم کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآن پاک کی بہت ہی خاص اور مجرب آیت ہے۔ یہ 3 صرف الفاظ ہیں، یہ 3 کلمات ہیں جو الف لام میم، بس الف لام میم، یہ ان 3 چیزوں کا بہت ہی خاص عمل ہے۔ اللہ والوں، یہ الف لام میم کے جو معنی ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ یہ جو کلمات ہیں ان کے معنی کیا ہیں، اور اگر کوئی شخص ان کا مطلب بتانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ لوگ سمجھ جائیں کہ وہ جھوٹا ہے، وہ قذاب ہے، کیونکہ اس کے معنی اللہ کو پتہ ہے اور اللہ رب العزت کی عطا سے محمد مصطفیٰ کو پتہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص بھی اس نام کے معنی، ان کے مطلب کو نہیں جانتا۔ اللہ والوں، یہ آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص ہے اور یہ سال میں صرف 1 بار موقع ملتا ہے۔ ماہ سفر کا یہ دوسرا دولت والا جمعہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کی تمام بندشیں ختم ہوں گی، رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، رکے ہوئے کاروبار پھر دوبارہ چل پڑیں گے۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو صرف 1 بار پڑھنے کی نیت کریں گے،
عمل کرنے کی آپ لوگ نیت کریں گے، صرف اس نیت کرنے کی برکت سے ہی اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرما دے گا۔ اللہ والوں، ہمارے جو دین کا پورا دار و مدار ہے وہ نیتوں کے اوپر ہی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی وظیفہ کریں، نیت اپنی خالص رکھا کریں۔ نیت جتنی خالص ہوگی اللہ پاک کی طرف سے مدد اتنی جلدی آئے گی اور اس کام میں بھی برکت ہوگی۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے الف لام میم کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے، ترتیب کیا ہے ملاحظہ کریں۔ الف لام میم ایک بار ہو گیا، الف لام میم یہ 2 بار ہو گیا، الف لام میم یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے الف لام میم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پانی کے گلاس پر دم کریں اور اس چینی پہ دم کریں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ بھی آج کا بہت خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے رب کو صرف پکارنا ہے۔ ایک نام ہے یا ربنا، یعنی اے میرے رب، یا ربنا۔ آپ لوگوں نے اس لفظ سے، اس نام سے اللہ پاک کی ذات کو پکارنا ہے۔ یا ربنا کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ترتیب کو ملاحظہ کریں۔ ایک ایک بات، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی میں آپ لوگوں کو پوری کوشش کر رہا ہوں۔ اگر ویڈیو کو اسکپ کر کر یا پھر کاٹ کر دیکھیں گے تو آپ کا اپنا ہی نقصان ہے۔ اس لیے بار بار کہا جاتا ہے ویڈیو مکمل دیکھا کریں۔ آپ لوگوں نے یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ترتیب کیا ہوگی ذرا ملاحظہ کریں۔ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا ربنا کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف ایک مکمل تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ لوگوں نے یا ربنا پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 100 مرتبہ یا ربنا پڑھ لیں، پھر پانی کے گلاس پہ دم کریں، اس چینی پہ دم کر لیں۔ اب آپ نے چوتھا اور آخری عمل، اس وظیفے کے بغیر تو یہ وظیفہ ہی نامکمل ہے، کیونکہ اللہ پاک کی یہ جو صفت ہے، رب کا یہ جو نام ہے، یہ اتنا جلالی اسم اعظم ہے کہ جب بندہ یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو شیطان بھی دور بھاگ جاتا ہے، کوسوں دور بھاگ جاتا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام پڑھنے کے بہت فائدے ہیں۔ آپ لوگوں نے پہلے بھی کئی بار یا ذل جلالی والاکرام کا وظیفہ پڑھا ہوگا۔ آج ماہ سفر کے دوسرے دولت والے جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے صرف 21 بار 21 ٹائمز یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 21 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھ لیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اول آخر کم سے کم آپ لوگوں نے 3 بار درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے، کم سے کم 3 بار۔ اگر آپ کے پاس وقت زیادہ ہے، یعنی کہ جلدی آپ لوگ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں یا 11 بار پڑھ لیں۔ تو یہ جو آپ کا وظیفہ ہے، آپ کا جو عمل ہے، پھر وہ زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ وہ آپ نے مثال سنی ہے نا کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ اللہ والوں، یہ 4 خاص وظیفے آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ اب جو آپ اچھا پھر پانی پہ دم کر دیں گے، اب اس پانی کا کیا کرنا ہے، اور جو آپ نے چینی لی ہے اس چینی کا کیا کرنا ہے۔ دیکھیں اگر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں تو اس چینی کو آپ لوگ پھر دوبارہ برنی میں ڈال دیں گے، اپنی ہی برنی میں، اور پھر جو اس کی برکت والی چینی ہے اس کو ہلائیں گے تو اس چینی کی تاثیر پوری برنی میں آ جائے گی۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے گھر میں جو ہے محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ میاں بیوی میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی اللہ پاک کا کرم اور فضل ہو جائے گا۔ ایک طریقہ اور بتاتا ہوں کہ آپ لوگ اگر ایک انڈا لے لیتے ہیں نا، مرغی کا جو انڈا ہوتا ہے، فارمی مرغی جو سفید انڈا ہوتا ہے، دیسی انڈے کی بات نہیں ہو رہی، فارمی انڈے کی۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو پھر انڈے کے اوپر آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں گے اور پھر دم کر دیں گے، تو جب بھی یہ عمل، یہ وظیفہ ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے جو ہے پانی کا کیا کرنا ہے۔ پانی کو آپ لوگ چاہیں تو خود پی لیں، 1 گھوٹ 2 گھوٹ خود پی لیں، اور آپ لوگ تھوڑا تھوڑا اپنی چاروں دیواروں پر چھڑک دیں۔
جہاں دکان ہے جو آپ کی جو کاروبار کی جگہ ہے وہاں پر بھی آپ لوگ دیوار کے کونوں پر چھڑک دیں. اس سے کیا ہوگا؟ جو نظر بد ہوگی اول تو وہ کٹ جائے گی. جو شریر جادو جنات کسی نے اگر کر دیے نظر بد ہو گئی ہے یا پھر کوئی حسد کر رہا ہے وہ سب کی سب کٹ جائے گی. اور اس وظیفے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کے رزق کو وسیع و عریض کر دے گا، یعنی کہ برکت ہونا شروع ہو جائے گی. اللہ والوں برکت کیا ہوتی ہے میں نے بہت بار اپنی ویڈیو میں بتایا ہے، تو لہٰذا صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ برکت ہونے لگے گی. اور جب برکت ہوتی ہے نا تو پھر بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں. اللہ پاک کا بھی کرم اور فضل اترتا ہے. آپ لوگوں نے اس طریقے سے اس عمل اس وظیفے کو مکمل کر لینا ہے. سال میں ایک بار موقع ملتا ہے، اس کا فائدہ اٹھائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے. یہ ماہ سفر المظفر کی یہ دوسری جمعۃ المبارک کا بہت ہی خاص عمل ہے. اس وظیفے کو رات 9، 10، 11، 12 بجے تک بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں، اور آپ لوگ ویسے عام دنوں میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں. اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.